السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا کہ کیا حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرنا ضروری ہے، اور پھر اگر روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو وہ کیا جائے اور سر اس میں نہ مڑوایا جائے جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بیمار ہے یا سر میں تکلیف ہو تو پھر وہ روزے سے اس کا بدلہ دے۔ تو کیا روزہ اس طرح بطور سزا بھی ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھا دیں کہ قرآن سے اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے آپ کو واضح کروں گا، اور آخر میں آج کے دن یہ آیت کس طرح قابل عمل ہے، کس طرح قابل ہدایت ہے، اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 196، یعنی کہ 2 کی 196۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے پیش کرو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بدلہ دے روزہ سے یا صدقہ سے یا قربانی سے۔ پھر جب تم عمل میں ہو تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر تو اسے جو قربانی میسر آئے دے دے۔ پھر جو نہ پائے تو وہ روزے رکھ لے 3 دن کے حج کے ایام میں، اور 7 جب تم واپس آ جاؤ۔ یہ 10 پورے ہوئے۔ یہ اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہوں، نہ رہتے ہوں، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جہاں سے ایک تو پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرنا ہے، اور اگر اس سے روک دیے جاؤ اور قربانی میسر آئے تو اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ قربانی کی کوئی مخصوص جگہ بھی ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بدلے میں روزہ دے۔ اب یہ یعنی روزہ سے بدلہ دے یا صدقہ دے یا قربانی دے۔ تو پہلے ہی قربانی کروا رہے، اور اس میں جب کوئی بیمار ہو اور اذیت میں ہو تو پھر واپس قربانی کی بات کر رہے، تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قربانی میں پھر قربانی اور صدقہ اور یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ جب تم امن میں ہو تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر تو اسے جو قربانی میسر آ دے۔ یعنی یہ قربانی کیا ہو گئی کہ حج کے ساتھ بھی عمرہ کے ساتھ بھی ہے، سزا کے طور پر بھی قربانی ہے، قربانی کا گوشت اپنی جگہ نہ پہنچے پھر قربانی ہے۔ یہ کیسی قربانی، کس طرح کی بار بار گھوم گھوم کر آ رہی ہے۔ پھر کہہ رہے کہ 3 دن روزہ رکھے اور 7 دن، تو اس طرح یہ 10 پورا ہو جائے گا۔ یہ 10 روزے کا کیا تصور ہے؟ اور پھر یہ کہہ رہے کہ اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہوں۔ تو یہ احکامات تو صرف مسجد حرام والوں کے لیے ہوئے، باقی لوگوں کے لیے تو نہیں ہوئے۔ یعنی سوالات تو بہت سارے، اگر اس پر جرا کرنے بیٹھ جائیں تو بہت طویل وقت چاہیے، اور کیونکہ میں یہ کام کرتا نہیں ہوں کہ بحث برائے بحث کا دروازہ کھولا جائے، سوالات ہر ایک کے پاس موجود ہیں۔ یہ آیت کی فہم کیا ہے میں اس کو واضح کر دوں گا تو ہر ایک کو اپنے اپنے سوالات کے جوابات ملتے رہیں گے، بجائے اس کے کہ ایک ایک سوال کو اٹھا کر اس کا اس طرح سے جواب دیا جائے۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم مکمل کرو الحج یعنی خاص حجت، والعمرۃ للہ یعنی تمہارا تعمیر کرنا اللہ کے لیے۔ عمر کہتے ہیں تعمیر کرنے کو، تو جیسے یامر مساجد جب آتا ہے تو مسجد کی تعمیر یہ لوگ خود کرتے ہیں، تو یہ تعمیر کرنا، آباد کرنا، اس لیے اس کو عمر بھی کہا جاتا ہے کہ ایک عمر انسان جب گزارتا ہے وہ بھی آباد ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی عمر کہلاتی ہے۔ تو مکمل کرو خاص حجت یعنی تم تعمیر کرو اللہ کے لیے۔ تو خاص حجت جو ہے وہ اللہ کے لیے تعمیر کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم گھرے ہوئے ہو، فَمَا اسْتَيْسَرَ، پس جو تمہیں آسانی سے، من الحدی یہ ہدایت میں سے ہو، وَلَا تَحْلَقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم حلقہ نہ بناؤ اپنے رئیسوں کا، اپنے فیصلہ سازوں کا، اپنے بڑوں کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی محلہ، پہنچ جائے خاص ہدایت اپنے اپنانے کی جگہ سے۔ فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی ہے تم میں سے کمزوری رائے والا، او بہی اذن، یا اس کے ذریعے اذیت میں ہو، من راسہ، اپنے بڑوں سے، اپنے روسا سے، رئیس سے۔ اسی لیے رئیس بڑے کو بھی کہا جاتا ہے، سربراہ کو بھی کہا جاتا ہے، جس طرح رئیس جماعت کہلاتا ہے، رئیس البحر کہلاتا ہے، یعنی رئیس عموماً بڑے عہدیدار کو کہا جاتا ہے جو سربراہ ہوتا ہے، جو فیصلہ سازی کرتا ہے۔ تو اسی سے روس ان بڑوں کو بھی کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا، تو وہ بھی ایک طرح سے اپنے خاندانی روس بناتے ہیں۔ تو اگر یہ سب کچھ ہو کہ وہ
رائے کی کمزوری بھی رکھتا ہو اور اس کتاب کے ذریعے اذیت میں اس کے اپنے روسا کے ذریعے اذیت میں آ رہا ہو اپنے رئیسوں کے ذریعے، تو پھر کیا کرنا، ففدیۃ من صیام، بس نعم البدل یہ ہے کہ وہ رکے رہنے میں سے ہو. سیام کہتے ہیں رکنے کو، تو سیام نے ایک طرح رکے رہنے میں سے رہے. یا پھر کیا کرنا، اور صدقاتن، یا سچا کر دکھاؤ، اور نسکن، یا ترک کار دو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو، جب تم امن میں آ جاؤ، امن میں ہو. فمن تمتع، پس جو تمہیں نظریہ ملتا ہے. متع کہا جاتا ہے سلمان نظریے کو، تو متع یہ جمع پونجی کو بھی لوگ کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں اہل تشریح میں متع کسی اور چیز کو بھی کہتے ہیں، بہرحال اس کو چھوڑ دیں. تو پس جو تمہیں نظریہ مل رہا ہو بالعمرت، تعمیر کرنے کو، الی الحج، حجت کی طرف، یعنی خاص حجت کی طرف تعمیر کرنے کو جو تمہیں نظریہ مل رہا ہے. فمستیسر من الہدی، پس جو تمہیں آسانی سے خاص ہدایت سے ہو. فمن لم یجد فصیام، پس جو نہیں پائے، جو یہ نہیں پائے، پس وہ رکا رہے کس میں، ثلاثت ایام فی الحج، لڑکھڑاتے دورانیہ الحجت میں، یعنی خاص حجت میں، خاص بحث برائے دلیل میں، لڑکھڑاتے دورانیے میں یا ڈگمگاتے دورانیے میں. وسبعۃ اذا رجعتم، اور متعدد جب تم رجوع کرو، متعدد بار جب بھی رجوع کرو. تلک عشرۃ کاملۃ، تو یہ معاشرہ ہے مکمل ہونے والا. ذالک، وہی، لمن لم یکن، اس کے لیے جو ہے، اہلہ، اس کی اہلیت والا، حاضر المسجد الحرام، موجود ہے چھوڑ ہوئی فرما برداری کی جگہ. واتقوا اللہ، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ. واعلموا، اور جان لو یہ، ان اللہ شدید العقاب، یہ کہ اللہ سخت انجام دینے والا ہے. تو پہلے اس کا رواں ترجمہ سن لیں، پھر اس کو سمجھاتا ہوں. اور تم خاص حجت مکمل کرو، یعنی اللہ کے لیے تم تعمیر کرو یا تمہاری آباد ہو. بس اگر تم گھرے ہوئے ہو، بس ہدایت میں سے جو تمہیں جلد آسان ہو، اور تم اپنے روسا کو، اپنے بڑوں کو حلقے میں نہیں دو یہاں تک کہ یہ خاص ہدایت اپنانے کی جگہ پہنچ جائے. بس جو کوئی تم میں سے کمزوری رائے والا ہو، یا اس سے جب تم، یا اس کے ذریعے اپنے بڑوں سے اذیت میں آئے، اپنے روسا سے اذیت میں آئے، تو پس نعم البدل ہے کہ رک جانے سے ہو، یا تمہارا سچا کر دکھانا ہو، یا طریقہ کار ہے. بس جب تم مان لو، بس جو حجت پر، تمہاری تعمیر پر تمہارا حاصل فائدہ ہے، بس جو ہدایت میں سے جلد تم پر آسان ہو. بس جو یہ نہیں پائے، بس حجت میں لڑکھڑاتے دورانیے میں رکا رہے، اور متعدد بار جب تم رجوع کرو. یہ مکمل معاشرہ ہے، وہی اس کے لیے جو اس کی اہلیت والا چھوڑی ہوئی فرمانبرداری کی جگہ موجود نہیں ہو. اور اللہ کے پابند بنو، اور یہ جان لو یہ کہ اللہ سخت انجام دینے والا ہے. یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ. لیکن یقینی سی بات ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بچپن سے ایک ذہنی ماحول بنا ہوا ہے، اور لوگ کہانی کے ذریعے اللہ کی ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا غیر اللہ کے کلام کے شعر کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ سے حق بات تک پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں، اور الجھے رہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئی. اسی وجہ سے میں آخر میں تھوڑا سا سمجھانے والا کام کرنے والا، پہلے میں سمجھانے والا کام نہیں کرتا تھا. اصل بات تو ترجمے سے ہی بات واضح ہے، بشرطے کہ عقل و شعور رکھتے ہوں. لیکن جو شعور نہیں رکھتے، اچھی طرح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان کے لیے تھوڑی سی مزید وضاحت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ یہاں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ الحج کو مکمل کرنا ہے. الحج کیا ہے؟ یعنی خاص حجت. یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے مل بیٹھ کر جو روزانہ 2 وقت بیٹھتے ہیں، اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے. اور اس اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے جو حجت کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، دلیل والی حجت جو ہوتی ہے، اس کو حج کہا جاتا ہے. اور جب دلیل والے حج کے ساتھ بات واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، تو اس کو اپنے عمل سے فروغ دینے کا نام زکوٰۃ ہے. اور ہر وہ غیر قرآنی عمل جو آپ کو اس حجت کے بعد سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اس سے رک جانا صیام ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ خاص حجت کو مکمل کرو، یعنی تم اللہ کے لیے تعمیر کرو، کیونکہ آپ کو اللہ کے احکامات کی طرف آنا ہے. اللہ نے جو آپ کو ریاستی نظام کا ہے، وہ سسٹم و نظام کو نافذ کرنا ہے. تو یہ جو تعمیر ہوگی، یہ اللہ کے لیے ہوگی، اور اس اللہ کے لیے
ریاست کی تعمیر کو آپ کو ضروری ہے کہ آپ حجت مکمل کریں، اور ایسے حجت میں اگر گھرے ہوئے ہو، فائن اوسر تم جو لفظ آ رہا، پس اگر تم گھرے ہوئے ہو یعنی تم حصار میں ہو، تم اب مثال کے طور پر جیسے آج کا معاشرہ ہے مکمل گھرے، آپ خالص قرآن کی بات کریں، ہر کوئی مخالفت پر اتر آتا ہے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں کہ حق بات کیا ہے، باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمارے اکابر یوں کر رہے ہیں، ہمارے علماء یہ کہہ رہے ہیں، دنیا بھر کے عالم یہ کہہ رہے ہیں، 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، یہی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی وہ اس پر تیار نہیں کہ آؤ اللہ کی بات موجود ہے، اسے کھولو، اس پر حج کر لیں، اس پر بحث برائے دلیل کر لیں، بات بالکل واضح ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ گھرے ہوئے ہیں، مشرکوں میں گھرے ہوئے ہیں، ملاوٹ کرنے والوں میں گھرے ہوئے ہیں، یا پھر انکار کرنے والوں میں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تو کفار اور مشرک میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جو تمہیں خاص ہدایت سے آسانی سے مل جائے، اب جو آسانی سے جو ہدایت پر آپ عمل کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کریں۔ اس کی مثال میں یہ دے دوں کہ مثال کے طور پر اللہ نے کہا ہمیشہ سچ بولو، سچ بولنا یہ ہر ایک کوئی مانتا ہے، لہٰذا آپ کتنے ہی گھرے ہوئے ہوں، جب یہ بات کریں گے بھائی سچ بولنا ہے، اس ہدایت کے اوپر عمل چلنا آسانی سے ہے، تو اس میں آپ کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ لوگوں کا مال ناحق مت کھاؤ، اس میں آپ کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرو، آپ اس میں آپ کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا، سب کہے گا آپ بات ٹھیک ہے، کر بھی رہیں گے تو وہ مانیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں، یہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو پس اگر ایسے کسی حصار میں تو جو آسانی سے ہدایت سے ہو سکتا ہے اس پر ضرور مکمل کرنا ہے۔ پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رؤوسوں کا حلقہ نہ بنا لو۔ اس کو آپ اگر مثال کے طور پر لیں، ضرب المثل کے طور پر، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے سروں کو حلق میں نہ دو، کہ اتنی سی بات ہے، سر حلق کے اندر تو جا نہیں سکتا، پھنس جائے گا۔ لیکن حلقہ بندہ، جیسے ہمارے یہاں حلقہ بندی ہے نا، ہر کوئی اپنا اپنا حلقہ بنا رکھا ہے، ہر مذہب والوں نے اپنا حلقہ بھی بنا رکھا ہے، تو ایسے ہی یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بڑوں کا حلقہ نہ بنا لو، کیونکہ یہ حلقہ بنا کر جو آپ پارٹی بازی کر رہے ہیں، جو ایک طرف آ جا رہے ہیں اور ایک گروہ بن جا رہے ہیں، اللہ اس سے منع کر رہا ہے کہ آپ کو اپنے بڑوں کے، اپنے رئیسوں کا کوئی حلقہ نہیں بنانا ہے، یہاں تک کہ خاص ہدایت جو اپنے اپنانے کی جگہ سے پہنچ جائے۔ ہدایت کہاں سے اپنانا؟ اللہ کی کتاب سے اپنانا ہے۔ اللہ کی کتاب میں ہدایت کیا ہے اس کو سمجھنا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے جو ہدایت سمجھ میں آ رہی ہے یہ پہنچ جائے اپنے اپنانے کی جگہ سے، یعنی قرآن سے، اللہ کے احکامات، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی ہدایت اللہ کی کتاب کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے، تو اس ہدایات کے تحت آپ اپنا حلقہ بنا رہے ہیں کہ اس پر عمل کرنا، وہ تو ٹھیک ہے، اس سے کیونکہ نظام قائم ہوگا اور لوگوں کے لیے نمونہ بنے گا، ماڈل بنے گا۔ لیکن اگر آپ بغیر کوئی نظام بنائیں اور اس کے اپنانے کی جگہ کو بغیر اس کے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں آپس میں کر لیں، تو وہ کیا ہوگا، وہ آپ کا حلقہ بنے گا، اپنے رئیسوں کا ایک گروہ بندی ہو جائے گی، ایک اور فرقہ وجود میں آ جائے گا۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو حلقہ اپنے رئیسوں کا، یعنی اپنے بڑوں کا حلقہ نہیں بنانا ہے، یہاں تک کہ جو ہدایت ہے وہ اپنے اپنانے کی جگہ سے پہنچ جائے۔ اب اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی تم میں سے کمزوری رائے والا ہو، یعنی جو ابھی فیصلہ کن قوت نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ فیصلہ کر سکے حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ سن کر باتیں کرتا ہے، جیسے ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ سن کر سن ہو گیا سنی، یا اسی طرح اور بھی لوگ ہیں، جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کبھی قرآن کھول کر دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی کو سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بس یہ آدمی صحیح ہے، اس کے مطابق چلو، تو یہ شخصیت پرستی ہو جاتی ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے لوگ جو ابھی پختہ رائے نہیں رکھتے ہیں، فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے ہیں، یعنی یہ کمزور رائے والے ہیں، مریض ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے جو بات سمجھ رہے ہیں تو یہ اپنے رئیسوں سے ہی اذیت میں آ جاتے ہیں، جو ان کے اپنے بڑے ہیں ان سے ہی وہ اذیت میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کو سمجھنے والے اکیلے گھر میں اگر آپ جوان بچے ہیں، تو آپ کا جو بڑے ہیں، والدین ہیں، باپ دادا ہیں، جو بھی ہیں، جو پرانے اس پر چل رہے ہیں، ان سے ہی آپ اذیت میں آ جائیں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہو بھائی، ارے روزہ نہیں رکھ رہے ہو، یہ تو ساری دنیا کرے اور اس کو مان رہے ہیں بھائی، اس طرح سے بھوکا پیاسا رہنا، روزہ رکھنا، یہ کہاں ثابت ہے قرآن سے؟ قطعی نہیں۔ لیکن آپ کو جہاں قرآن کی بات اپنائیں گے تو آپ اس کے ذریعے اپنے ہی رئیسوں سے اذیت میں آ جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، نہیں آپ فیصلہ کن قوت کے مالک نہیں ہیں اور آپ اپنے بڑوں سے ہی اس کے ذریعے اذیت میں آ جا رہے ہیں، تو اس کا نعم البدل کیا ہے، یعنی فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کا مطلب ہے نعم البدل۔ تو پس اس کا نعم البدل کیا ہے کہ آپ رکے رہیں، ہر اس کام سے رکے رہیں جو اللہ کے خلاف جا رہا ہے، آپ کا نہیں کرنا ہے، رکے رہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے ساتھ شامل ہو کر اسی بات پر آگے بڑھ چڑھیں، آپ ہر طرح سے رک جائیں، یا پھر آپ سچی بات کو پہنچا دیں گے، دیکھو سچائی کیا ہے، سچی باتیں کیا ہے، آؤ قرآن کھول لو، اس سے تصدیق کر لی جائے، اور نہ سکے یا طریقہ کار کیا، آؤ طریقہ کار پر بات کر لو، لیکن اس کی تصدیق پھر قرآن سے کرنی پڑے گی۔
اگر ایسا کر لیتے تو بس جب تم پھر اس طرح سے عمل میں آ جاؤ، اس طرح سے مان لینے والے ہو جاؤ، تو پھر کیا ہوگا کہ اب جو کوئی تمہیں نظریہ مل رہا ہے تعمیر کرنے کو حجت کی طرف، یعنی آپ کو ایک مخصوص حجت مخصوص دلیل سے بات کرنی ہے، اللہ کی کتاب میں حجت کرنا ہے، اور اس حجت کی طرف جا کر جو آپ کی تعمیری نظریہ ملے گا، بس جو تمہیں نظریہ ملے تعمیر کرنے کو اس حجت کی طرف سے، تو اب اس میں سے جو ہدایت ملی آسانی سے اس کو اپنا لیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ٹھیک ہے آپ کے گھر والے مکمل سمجھ رہے ہیں، دوسرے گھر والے نہیں ہیں، آپ کے پڑوسی نہیں ہیں، آپ کے محلے والے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ کم از کم آپ حجت کی طرف تعمیر کو جو نظریہ مل رہا ہے وہ تو لے لیں جو صلاۃ میں بیٹھ کر حاصل ہوتا ہے، جو بھی آپ کو ہدایت آسانی سے مل جا رہی اس کو تو آپ لے لیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ رکے رہیں، کیونکہ یہ لڑکھڑاتا دورانیہ ہے، یہ ڈگمگاتا ہوا دورانیہ ہے، جیسے آج ہمارے یہاں پاکستان کی معیشت لڑکھڑاتی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں کدھر جائے گا، معیشت کی حالت ابتر ہو رہی ہے، دگرگوں ہو رہی ہے، گرتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈگمگاتا دورانیہ یا لڑکھڑاتا دورانیہ۔ ہر ایک آدمی لڑکھڑاہٹ کا شکار ہے، پتہ نہیں کب گر جائیں کب اوپر ہو جائیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے دورانیے میں وہ رکا رہے، کس میں؟ حجت میں۔ اگر وہ حجت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہا تو اس حجت میں کم از کم وہ رکا رہے، وہ دیکھے جو بات جو لوگ دلیل سے کر سکتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہے کہ متعدد بار جب تم رجوع کرو، نہیں جب بھی آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا تو وہ تو جب آپ کو وقت ملتا ہے، 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت ملتا ہے، آپ اس وقت رجوع کر سکتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی کتاب کی طرف آنا پڑے گا، اللہ کی کتاب میں کیا کرا۔ تو ایک تو وہ حجت ہے جہاں دلیل پر بحث ہو رہی ہے، وہ اکٹھے لوگ بیٹھ کر کرتے ہیں، اور اس لڑکھڑاتے دورانیے میں آپ کو رکے رہنا ہے، آپ جیسے ہدایت نہیں پا رہے ہیں، اور وہ متعدد بار جب بھی آپ رجوع کر رہے ہیں، تو اس طرح سے جب آپ کریں گے تو یہ معاشرہ مکمل ہوگا، کیونکہ آپ کو ہدایت سمجھ میں آئے گی، حجت کر کے ہدایت سمجھ میں آ جائے گی، اور جو ہدایت آپ آسانی سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں اس پر عمل بھی شروع ہو جائیں گے۔ تو بتدریج کیا ہوگا کہ جب بھی آپ رجوع کریں گے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور حجت کر لیں گے، تو وہ اس کو جب مکمل طور پر آپ اپنی زندگی پر لاگو کریں گے، عمل کے ذریعے اس کو ظاہر کریں گے، تو یہ معاشرہ آپ کا انتہائی مکمل ہو جائے گا۔ پھر اللہ یہ کیا کہہ رہے کہ یہی اس کے لیے ہے جو اس کی اہلیت والا نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اب وہ اہلیت نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں، یہ تو جو معاشرہ چل رہا ہے اسی کے حساب سے چل رہا ہے، کوئی حنفی ہے تو حنفی چل رہا ہے، کوئی شافعی ہے تو شافعی چل رہا ہے، کوئی مالکی ہے تو مالکی چل رہا ہے، کوئی اہل تشیع ہے تو اہل تشیع چل رہا ہے، یعنی جو جس طرح فرقے میں موجود ہے اسی طرح چلا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی اس الکتاب کی اہلیت والا نہیں ہے لیکن وہ چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ میں موجود ہے، چھوڑی ہوئی فرما برداری جگہ تو آج کل ہر جگہ ہے، ہر وہ جگہ جہاں اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہیں تو وہ چھوڑی ہوئی جگہ ہے، لیکن وہاں وہ موجود ہے۔ تو اب اس میں کرنا کیا ہے کہ واتقوا اللہ، یعنی اللہ کی پابندی اختیار کرو، اللہ سے بچنے والے بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اور ایسا کیوں کرو گے کہ یہ جان لو کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بے شک اللہ جو ہے وہ سخت انجام دینے والے، نہیں اللہ ہر معاملے کا جو انجام دے رکھا ہے وہ بہت سخت انجام دے گا، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ہر اعمال کا جو نتیجہ مقرر کر رکھا ہے اسی کے مطابق آپ کو نتیجہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عمل کچھ اور کریں اور نتیجہ آپ کو کچھ اور مل جائے، نتیجہ ہر عمل کے مطابق ہی ہوگا۔ تو یہ ہے یہ تمام صورتحال۔ یہاں نہ کوئی یہ کہا جا رہا ہے کہ حج اور عمرہ اس طرح سے کرو جو ہمارے یہاں روایتی طور پر سیر سپاٹا کیا جاتا ہے، ایک حکومت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور لوگوں کا مال کھانے کے لیے، بیچارے لوگ غریب ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ اس طرح کوئی آپ یاترا کریں، اللہ تو حجت کے لیے کہہ رہا ہے جو آپ ہر جگہ بیٹھ کر سکتے ہیں، جہاں بھی اللہ کے احکامات کو سمجھا جائے وہی جگہ آپ کی حجت والی ہو جائے گی۔ اور یہ آپ کس لیے کریں گے؟ تاکہ آپ اللہ کے لیے ریاست تعمیر کر سکیں، اور اگر آپ گھرے ہوئے بھی ہوں گے تو جو ہدایت میں سے آسانی سے آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو ضرور کرنا ہے۔ آپ کو اپنے رئیسوں کا، اپنے بڑوں کا کوئی حلقہ بنا کر لوگوں سے الگ تھلگ نہیں ہو جانا، بلکہ وہ کس لیے حلقہ آپ اس لیے بنائیں کہ ہدایت اپنے اپنانے کی جگہ سے پہنچے، نہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے ہدایت آپ کو اچھی طرح سے پہنچ جائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایسے افراد موجود ہیں جو فیصلہ کن صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، یا اگر وہ اس کے ذریعے آتے ہیں تو اپنے بڑوں کے ہی ذریعے اس میں اذیت میں آ جاتے ہیں، تو اب وہ نعم البدل کے طور پر یا تو وہ رکا رہے یا سچی بات کو واضح کرے یا پھر وہ طریقہ کار بتائے۔ اگر ایسا کچھ نہیں کر سکتا ہے تو چاہیے کہ وہ امن میں آئے اور پھر وہ نظریہ تعمیر کرنے والا نظریہ وہ حجت کی طرف سے حاصل کرے، اور جو بھی ہدایت پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے اس پر عمل پیرا شروع ہو جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں پاتا ہے تو اسے رکے رہنا ہے لڑکھڑاتے دورانیے میں، حجت میں، اور بار بار جب بھی رجوع کرنا ہوگا
اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اسی طرح آپ کا معاشرہ مکمل ہوگا، اور یہ اس کے لیے ہوگا جو اس کی اہلیت والا نہیں ہے اور وہ چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ میں موجود ہے، تو اسے ہی اللہ کی پابندی اختیار کرنی ہے، اور اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ سخت انجام دینے والا ہے، جواب دہ اللہ کو ہی ہونا ہے، لہٰذا اچھی طرح اللہ کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ ہے پوری اس کی وضاحت۔ آج کے دور میں بھی آپ بیٹھ کر معاشرہ تعمیر کرنے کو، ریاست تعمیر کرنے کو، نظریہ مکمل کر کے دینے کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے اس میں حجت کرنی ہوگی، اور اس کے بعد ہی یہ سارا کچھ کر سکیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا معاشرہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا، ایسے ہی نامکمل رہے گا، بدامنی کا شکار رہے گا، اور کسمہ پرسی کی زندگی گزاریں گے، پستی کی طرف رہیں گے، بلندی کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔